بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب جو ہماری قرآن کلاسز جوائن کر رہے ہیں اور جو کر چکے ہیں، سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ میرا یہاں بیٹھ کر ان قرآن کلاسز پہ محنت کرنا اور آپ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ان کلاسز پہ محنت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، قبول فرمائے اور ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے یہاں پر بیٹھنا خوشخبری کا باعث بنائے، راحت کا باعث بنائے، ہمیشہ ہمیشہ کی بھلائیوں اور خوشیوں کا باعث بنائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین یا رب العالمین۔ آج ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیات 243 ٹو 252 مکمل طور پر حرف بحرف ترجمے کو پہچان کر الفاظ کو پہچانتے ہوئے اردو ترجمے کے ساتھ مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان آیات میں کن چیزوں کا ذکر ہے انشاءاللہ تعالیٰ مختصراً لیکن جامعہ روشنی ڈالیں گے تاکہ آپ مکمل طور پر ان آیات کو سمجھ سکیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اب سورہ بقرہ کے اس رکوع میں پھر سلسلہ بیان جہاد کی طرف پھرتا ہے، یعنی جہاد زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت ہے اور اس کے احکام اور مسالے کیا ہیں۔ جو جماعت موت سے ڈرتی ہے وہ کبھی بھی زندگی کی کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتی۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا عبرتناک انجام جس نے کثرت تعداد کے باوجود جہاد سے اعراض کیا۔ آیات سٹارٹ کرتے ہیں، عالم کیا لم نہیں ترا دیکھا آپ نے الا طرف الذین ان لوگوں کے خرجو نکلے من سے دیارہم گھروں سے ہم اپنے واؤ اور ہم وہ الوفن ہزاروں تھے ہزارہ موت کے ڈر سے فاپس کالا کہا لہم ان کے لیے اللہ نے موتو مر جاؤ ثم پھر احیاہم زندہ کیا ان کو انا بے شک اللہ لذو صاحب فضل والا ہے اللہ پر ناس لوگوں پر واو اور لیکن اکثر لفظوں کو پہچانیے اور ٹرانسلیٹ کیجیے۔ اکثر زیادہ ناس لوگ نہیں یشکرون شکر کرتے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت وقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں یعنی تعداد میں ہزاروں میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وقاتلو اور لڑو فی میں سبیل راستے میں اللہ کی واو اور عالم جان لو انا بے شک اللہ سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے۔ وقاتلو فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور مسلمانوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ اللہ سب سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ جہاد کے لیے اس راہ کا اولین تقاضا مالی قربانی ہے۔ اگلی آیات میں انہی کا تذکرہ ہے، لہٰذا حکم ہوا کہ اللہ کو قرض دیا جائے۔ اللہ کو قرض کی ضرورت اس معنی میں نہیں بلکہ مسلمانوں کی سربلندی کے لیے جو خرچ ہوگا اس کے اجتماعی فوائد بھی مسلمانوں ہی کو حاصل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو کئی گنا زیادہ دے گا۔ ایک جماعت جان قربان کرے گی اور دوسری مال کی قربانی دے گی، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی زیادہ مال دے گا جو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی ہوگی۔ آیات سٹارٹ کرتے ہیں، من ذلذی من کون ہے، ذلذی وہ شخص، یقرض جو قرض دے، اللہ کو قرضن الفاظ کو دیکھیں، پہچان کے ترجمے کو لگانے کی کوشش کریں۔ قرضن قرض حسنا قرض حسنا یضاعفہ پس وہ بڑھائے گا اس کو یعنی اس قرض کو لہو اس کے لیے یعنی قرض دینے والے کے لیے اضعافاً کثیرہ کئی گنا۔ واو اور اللہ یقبض تنگ دستی کرتا ہے، ویبسط اور کشادگی دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تم اسی کی طرف لوٹائی جاؤ گے۔ من ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔
اور اللہ تعالیٰ کو جو قرض حسنہ دے وہ اس کو اس کے بدلے کئی حصے زیادہ دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی کشادہ کرتا ہے روزی کو، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی سرگزشت جس میں طالوت نے ان کی قیادت کی، اور اس واقعے سے قوموں کے عروج و زوال، ضعف و قوت اور فتح و کامرانی کے باز حقائق تمام پہ ان آیات میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ جس گروہ میں نہ صبر و استقامت کی سچی روح نہیں ہوتی، جب صحیح و عمل کے میدان میں ان پر کوئی بھی ظاہری بات آزمائش آتی ہے تو اس میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس مرحلے میں ثابت قدم ہوتے ہیں۔ تو ان آیات میں آپ یہی دیکھیں گے، عالم کیا نہیں ترا دیکھا، الا طرف مالائی سرداروں کے مین سے بنی اسرائیل کے مین بعد اس کے موسیٰ کے اس قالو جب انہوں نے کہا نبی کے لیے لہم ان کے لیے باعثا مقرر کیا لنا ہمارے لیے ملکن بادشاہ نقاتل تاکہ ہم لڑیں فی سبیل اللہ کی راہ میں۔ قالا کہا حل عصیتم کیا عصیتم عجب نہیں کہ تم ان یہ کہ کتبہ فرض کر دیا جائے علیکم تم پر قتال جہاد کرنا یا لڑنا، اللہ کے نہ تو قاتلو لڑو تم، تو کالو کہا انہوں نے یعنی وہ کہنے لگے وما لنا اور کیا ہے لنا ہمارے لیے اللہ یہ کہ نقاتل ہم نہ لڑیں فی سبیل اللہ یعنی کہ کیا لا نہیں نقاتل لڑے ہم فی میں سبیل رستے میں اللہ کی، واو اور قد تحقیق یا یقیناً اخرجنا نکالا گیا ہمیں من دیارنا ہمارے گھروں سے، واو اور ابنائنا ہمارے بچوں کو بھی، فلما پس جب کتبہ فرض کر دیا گیا علیہم القتال ان پر جہاد، تولو پھر گئے الا قلیلا منہم مگر بہت تھوڑے ان میں سے، واو اور اللہ علیم جاننے والا ہے بالظالمین تمام ظالموں کو۔ علم ترا الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمین۔ بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، یعنی انہوں نے خود یہ ڈیمانڈ کی۔ پیغمبر نے کہا اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے تم پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے نکال دیے گئے اور بال بچے بھی ہمارے جدا کر دیے گئے، لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند شخصوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اب آگے آیات اس بات پر روشنی ڈالتی ہیں کہ حکومت و قیادت کی جس میں قدرتی صلاحیت ہوتی ہے نا وہی اس کا اہل ہوتا ہے، اگرچہ اس کے پاس مال و دولت اور دنیاوی عزت و جان نہ ہو۔ کسی منصب کی اہلیت صرف علم و جسم کی قوت سے ہے، یعنی کہ جسمانی اور دماغی قابلیت، نہ کہ مال و دولت اور نسل یا خاندان کا شرفہ وغیرہ، یہ چیزیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں علم اور جسم کی کشادگی کی بنا پر ہی یہ ممتازیت بخشی، واو اور کالا کہا لہم ان سے نبیہم ان کے نبی نے، انا بے شک اللہ قد تحقیق باعث بھیجا لکم تمہارے لیے طالوت کو ملکہ بادشاہ، کالو کہنے لگے انا یکون لہو انا کیسے یکون ہو سکتا ہے لہو اس کے لیے ملک بادشاہی علینا ہم پر، واو اور نحنو ہم احقو زیادہ مستحق ہیں بالملکی بادشاہت کے منہو اس سے، واو اور لم یعطا دی گئی اس کو ساعتن وسعت من المال اس کو تو نہیں دی گئی، لم کا مطلب ہے نہیں دی گئی اس کو وسعت مال میں بھی، قالا کہا اس نے انا بے شک اللہ تفاہو چنا ہے اس کو علیکم تم پر، وزادہ اور زیادہ دی
बस्ततन कुशादगी, फिर इल्मी इल्म में, वल जिस्म और जिस्म में, वल्लाहु और अल्लाह युती देता है, मुल्कहू बादशाही उसी को, मन यशा जिसको चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह वासिउन बड़ी वुस्सत वाला, अलीम जानने वाला है। वकाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह कद बअस लकुम तालूता मलिका कालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्की मिन्हु वलम युअता सअतम मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म वल्लाहु युअति मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। और पैगंबर ने उनसे ये भी कहा कि अल्लाह ने तुमको तालूत को तुम पर बादशाह मुकर्रर फरमाया। वो बोले कि उसे हम पर बादशाही का हक क्यों कर हो सकता है, बादशाही के मुस्तहिक तो हम हैं और उसके पास तो बहुत दौलत भी नहीं। उनका पैमाना यही था, लेकिन अल्लाह का पैमाना ये नहीं था। पैगंबर ने कहा कि अल्लाह ने उसको तुम पर फजीलत दी है और बादशाही के लिए मुंतखब फरमाया है और उसने उसे बहुत सा इल्म बख्शा और जिस्म भी कुशादा दिया, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है बादशाही अता करता है और वो बड़ा वसत वाला और इल्म वाला है। अब इस आयत में इस रूल को वाजे किया जा रहा है कि जो आदमी भी किसी जमात का अमीर या सरदार मुकर्रर हो जाए ना, तो सब अफराद का फर्ज है कि सच्चे दिल से उसकी अताअत करें। अगर किसी जमात में अताअत का जज्बा नहीं है, सुनने का जज्बा नहीं है, तो कभी भी जमाती जिंदगी में कामयाबी नहीं वो जमात हासिल कर सकती। तो अब अल्लाह ताला ने इन आयत में इसी पर रोशनी डाली है कि जब उनमें अताअत का जज्बा नहीं था तो वाव और काला कहा लहुम उनके लिए नबी ने इन्ना बेशक आयता निशानी मुल्की ही बादशाही की अन ये के यातियकुमुत ताबूत आएगा तुम्हारे पास ताबूत फीही उसमें सकीनतुन सकून मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से व बकीयतुन और यादगारें मिम्मा उसमें तरह का जो छोड़ा आले मूसा ने व आलू हारून और आले हारून ने तहमिलुहुल मलाइका उठाए हुए होंगे उसको फरिश्ते इन्ना बेशक फी में जालिका इसमें आयात निशानी है लकुम तुम्हारे लिए इन अगर कुन तुम हो तुम मोमिनीन ईमान लाने वाले। वक़ाला लहुम नबियुहुम इन्ना आयता मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूतु फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बकीयतुम मिम्मा तरका आलू मूसा व आलू हारूना तहमिलुहुल मलाइका इन्ना फी ज़ालिका लआयतल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। और पैगंबर ने उनसे कहा कि उनकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे, उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज होगी और कुछ चीजें और भी होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। अब अगली आयत के तालूत का पानी पीने से रोक कर लश्कर तमाम तर लश्कर के सब्र को और उनकी अतात का इम्तिहान लेना मकसूद था। एक कलील तादाद के सिवा सब नाअहल साबित हुए। इस राह जहाद में असली चीज सब्र अतात है। जो लोग एक घड़ी की प्यास जब्त नहीं कर सकते वो मैदान जंग की मुशक्कतें क्यों कर बर्दाश्त कर सकेंगे। फापस लम्मा जब फसल रवाना हुआ तालूत बिल जुनूदी लश्कर के साथ काला कहा इन्ना बेशक अल्लाह मुब्तलीकुम आजमाएगा तुमको भी नहर एक नहर से फापस मन जो कोई शरीबा पी लेगा मिनहु उस नहर में से फलैसा मिन्नी वो मुझसे नहीं है। फापस लैसा नहीं है मिन्नी मुझसे। वाह और मन जो लम यत अमहु नहीं पिएगा इसको इस नहर के पानी को फ़ा इन नहु पस बेशक मिन्नी वो मुझसे है। इल्ला मगर मनिख तरफा जो भर लेगा गुरफतन चुल्लू भी यदि अपने हाथ से फशरबू पस पी लिया मिनहु उससे इल्ला मगर कलीलम मिनहुम बहुत थोड़ों ने। फलम्मा पस जब जावज़हु पार कर लिया वो उस नहर को हुआ वल्लज़ीना आमनु उसने और उन लोगों ने जो ईमान लाए माअहु जो उनके साथ थे कालू कहने लगे ला ताकत लनल यौम ला नहीं ताकत लना हमारे लिए यौम आज के दिन भी जालूता के जालूद के लश्कर जालूद और उसके लश्कर के साथ हम
مقابلہ کریں. قالا کہا الذین ان لوگوں نے یظنون جو یہ گمان کرتے تھے انہم کہ بے شک وہ ملاقو ملنے والے ہیں اللہ سے. کم کتنی دفعہ من فئتن جماعت قلیلتن چھوٹی کثیر غلبت غالب آ جاتی ہے فئتن جماعت پر کثیرہ بڑی باذن اللہ اللہ کے حکم سے. واللہ اور اللہ تعالی مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے. جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا وہ میرا نہیں اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے. ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لے تو خیر. جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا. پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج تو ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں. جو لوگ یقین رکھتے تھے نا اللہ پر اور اللہ کے روبرو حاضر ہونے پر وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر فتح حاصل کر لیتی ہے اور اللہ استقلال کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو کتنی اب آگے جو ہماری آیت آ رہی ہے کہ اس میں اس چیز کو بالکل واضح ہو جائے گی یہ بات کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اور کتنی ہی بڑی جماعتیں چھوٹی جماعتوں سے شکست کھا جاتی ہیں. فتح و شکست کا دار و مدار افراد کی کثرت و قلت پر نہیں بلکہ دلوں کی قوت پر ہے اللہ کی مدد پر ہے اور انہی لوگوں کے ہمراہ ہے اللہ کی مدد جو صابر اور ثابت قدم ہوتے ہیں. ان آیات میں بالکل واضح ہو جائے گا کہ فتح و شکست کا دار و مدار کس چیز پر ہے. واو اور لما جب برزو مقابلے پر نکلے لی جالوت سے و جنود ہی اور اس کے لشکر سے تو قالو دعا کی ربنا اے ہمارے رب افرغ ڈال دے علینا ہم پر صبر کو و ثبت اور ثابت قدم رکھ اقدامنا ہمارے قدموں کو ونصرنا اور فتح یاب کر الا ہمیں قوم کافرین پر. ولما برزو لجالوت و جنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو اللہ سے دعا کی اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر ہمیں فتح یاب کر. فاپس ہزموہم شکست دی ان کو باذن اللہ کے حکم سے. واو اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو. واو اور آتاؤ دی اس کو اللہ نے ملک بادشاہت. واو اور حکمت. واو اور علمہ سکھایا اس کو مما یشاء جو چاہا. ولو اور اگر لا نہیں دفع ہٹاتا اللہ لوگوں کو باز سے نفسدت الارض تو فساد ہوتا زمین میں. ولکن اللہ اور لیکن اللہ ذو فضل علی العالمین صاحب فضل ہے تمام جہان والوں پر. اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ قوموں اور گروہوں میں جو باہمی کشمکش اور مدافعت نہ ہوتی اور ہر گروہ کو اگر اپنی حالت پر رہنے دیا جاتا تو اس کا نتیجہ یہ لکھتا کہ دنیا میں ظلم و فساد بھر جاتا, عدل و حق کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا. پس سنت اللہ کے مطابق اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ جب کوئی گروہ ظلم و فساد میں حد سے بڑھ جاتا ہے نا تو پھر اس کے مقابل اللہ پیدا فرماتے ہیں. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ علی العالمین. پس شکست دی ان کو اللہ کے حکم سے تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو یعنی داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے اس کو بادشاہی اور دانائی اس کو کس کو داؤد علیہ السلام کو بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا. اور اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے ہٹاتا نہ رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے. دل کا یہ آیات اللہ کی نتلوہ پڑھ رہے ہیں ہاں ہم علیہ کا ان کو یعنی کہ پر آپ پر بالحقی حق کے ساتھ. واو اور انا بے شک کا آپ لمنل بھیجے گئے ہیں مرسلین رسولوں میں سے.
तिलक आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक व इन्नका लमिनल मुरसलीन। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको सच्चाई के साथ पढ़कर सुनाते हैं। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बिला शुबा अल्लाह ताला के पैगंबरों में से हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हमारी सूरह बकरा की आयत 243 टू 252 तक मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से हमने तर्जुमे के साथ समझ ली और इंतहाई जामिया तौर पर हमने ये भी समझने की कोशिश की है कि इन आयत में किस चीज़ का तस्करा है। आप खूब इन कुरान क्लासेस तक मेहनत कीजिए, इनके साथ प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस इल्म को हमारे लिए नफ़े का बायस बनाए। अल्लाह ताला हमें इन कुरान क्लासेस पे मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सदका जारिया की नीयत से इन वीडियोस को, इस नेकी की बात को, इस दीन के काम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाने वाला बनाए। और अल्लाह ताला आपको तौफीक दे इन कुरान क्लासेस के साथ जुड़े रहने की। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करेंगे ताकि ये कुरान क्लासेस बिल तरतीब बर वक्त आप तक बासानी पहुँच सके। और साथ साथ आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी इस वीडियो को लाजमी करना होता है ताकि ये लोग आपके तवस्सुस से उन सब तक पहुँचे कि जो इससे जब मुस्तफ़ीद हो तो इसका पूरा सवाब आपको हासिल हो। और अगर इन वीडियोस से, इन कुरान क्लासेस से आपके मफ़हूम वाज़े हो रहे हैं, आपको कुरान पाक के अल्फाज से पहचान हो रही है, तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए ताकि हमें मालूम हो कि हम मज़ीद किस चीज़ पर रोशनी डालें। तो किसी किस्म का अगर आप हमें मशवरा देना चाहते तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें ताकि आइंदा उस चीज़ पर रोशनी डाल के उसे मज़ीद उजागर किया जाए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए और हमें इस काबिल बनाए कि हम अपनी औलाद को अपने लिए सदका जारिया बना सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन।